بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا باب نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ملی ہے، شکر۔ دوستو، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک شہنشاہ معظم کو اپنا 12واں امام مانتے ہیں، کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اس زمانے کے پاک امام کے ساتھ اپنا رویہ کیسا بنا کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، رویے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دوستوں والا، دوسرا دشمنوں والا، تیسرا منافقوں والا، چوتھا لا تعلق لوگوں والا۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رویہ ان 4 میں سے کون سا ہے۔ ہم مالک کے غلام، دوست، خدمتگار ہیں، مالک کے دشمن ہیں، مالک کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، منہ سے مالک کو مالک کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، اندر سے ہمارا امام کچھ اور ہی ہے۔ یا لا تعلقی والا رشتہ ہے کہ ہم انہیں اپنا کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب کامیابی صرف اور صرف اس کو ملے گی جو اپنے وقت کے امام کا غلام ہوگا، ان کا دوست ہوگا، خدمتگار ہوگا۔ باقی تینوں رویے جو ہیں وہ انسان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو آج اس کتاب کا 5واں خطبہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان بھی ولایت عصر ہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ کربلا 2 ہیں۔ ایک کربلا ظاہری ہے جو زمانی و مکانی ہے، درسیہ ہے، اور دوسری کربلا معنوی ہے جو آفاقی بھی ہے اور امتحانیہ بھی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے ایک کربلا سلیبس کی طرح ہے جس کی سٹڈی کر کے انسانیت تا خروج اپنی زندگی کے لیے دستور العمل تلاش کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں اصول دین کو کھول کر دکھایا گیا ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات سارے یزید ملعون جانتے ہیں، چاہے وہ کربلا ظاہری میں موجود یزید ملعون تھے یا آج کے یزیدی ملعون ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دین کی اصل ایک ہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی درخت دیکھ لیں، اس کی مرکزی جڑ ایک ہی ہوتی ہے اور باقی جڑیں اس سے نکل کر اس درخت کو مضبوط کرتی ہیں، اسے غذا فراہم کرتی ہیں۔ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ساری جڑیں اپنی افادیت ایک مرکزی جڑ تک پہنچاتی ہیں، اور وہی مرکزی جڑ سارے درخت تک اپنی اور دیگر جڑوں کی افادیت پہنچاتی ہے، جس سے درخت زندہ رہتا ہے۔ بعین ہی دین کے درخت کی مرکزی جڑ زمانے کا پاک امام ہوتا ہے، اور باقی اصول اس کے توسط سے دین کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو آفاقی ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اسی اصول کو دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اصول ایک ہی ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں شیعوں کو کافر کہا جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، مگر کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دائرہ اسلام میں موجود جملہ مسالک و مذاہب کا تحریری مسلمہ یہ ہے کہ اصول دین کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے اصول دین دریافت کر کے دیکھیں تو وہ یہی بتائیں گے اصول دین 3 ہیں: توحید و نبوت اور قیامت۔ اب ان سے دریافت کریں کہ ان کے اصولوں میں سے شیعہ کس اصول کے منکر ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کے منکر ہیں۔ پھر ان سے پوچھئے گا کہ کیا سارے صحابہ کرام کے منکر ہیں، تو جواب ملے گا نہیں، صرف کچھ کے منکر ہیں۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا ایمان علی الصحابہ تمہارے اصول دین میں شامل ہے، تو جواب یہی دیں گے کہ نہیں ہے۔ اب ان سے کون کہہ سکتا ہے کہ جو چیز اصول دین میں شامل ہی نہیں، اس کے منکر کو کس حوالے سے کافر کہہ رہے ہو؟ اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوگا کہ چاہے ہمارے اصول میں ہو یا نہ ہو، ہم صحابہ کرام کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے جو سارے یزیدی ملعون جانتے ہیں کہ اصول ایک ہے۔ اگر اس کا کوئی منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے،
اسی طرح ہمارے اصول دین بھی متعدد نہیں بلکہ اصول دین ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی شجر کی جڑ ایک ہوتی ہے، اور ہمیں کتاب کربلا میں یہی درس دیا گیا ہے کہ اصول دین ایک ہے۔ اور وہ ایک اصول دین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی دین کی واحد اصل ہوتے ہیں۔ یہی انسان کی اور اس کے دین کی پہچان ہوتے ہیں، جیسے انسان کا والد اس کی پہچان ہوتا ہے اور انسان کا والد ایک ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے شناختی کارڈ میں اپنی شناخت کے لیے اپنے والد کا نام خود لکھوایا ہوگا، کیونکہ ایک والد کی اولاد تو زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان کے باپ ایک سے زیادہ ہوں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی پہچان اس کا انیشیٹ والد ہوتا ہے۔ حالانکہ سارے انسان جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر کسی کے شناختی کارڈ میں عبداللہ ولد حضرت آدم نہیں لکھا ہوگا۔ انسان کے آبا کا سلسلہ نسباً طویل ہوتا ہے، مگر اس کی پہچان ان کا دادا نہیں ہوتا، پردادا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کے والد سے بھی زیادہ محترم ہی کیوں نہ ہوں، مگر اس کی پہچان اس کا امیجیٹ والد ہوتا ہے۔ آپ عدالتوں میں ہونے والی پکار سنیں، اس میں اس کی پہچان اس کا امیجیٹ والد ہی ہوگا۔ بعین ہی آخرت کی عدالت میں انسان کی پہچان اس کے ولی العصر یعنی زمانے کے پاک امام ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ وہی اس کی حقیقی پہچان ہے۔ عرفاء عظام بھی بڑی عجیب چیز ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصول دین ایک ہوتا ہے، اللہ ایک ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتے۔ اسی طرح باپ ایک ہوتا ہے، متعدد باپوں کا بچہ کیا ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اسی طرح شوہر بھی ایک ہوتا ہے، جس کے بیک وقت متعدد شوہر ہوں وہ عورت کیا کہلاتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مرشد بھی ایک ہوتا ہے، جس کے متعدد مرشد ہوں وہ بھی متعدد باپوں کے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ولی العصر بھی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ زمانے کا پاک امام ہوتا ہے، اور وہی دین کی واحد اصل، روحانی باپ اور مانوی سرتاج ہوتا ہے۔ جناب سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مقدس ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے زمانے میں ایک ایرانی درویش نجف اشرف آیا، جس کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ اس کا عقیدہ دگرگوں ہے۔ آپ نے اس درویش کو کھانے کی دعوت دی اور سوچا کہ اس کا عقیدہ بھی درست کریں گے۔ وہ درویش آیا اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ بابا درویش، اصول دین کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ایک۔ آپ نے فرمایا، ہم نے اصول دین دریافت کیے ہیں کہ وہ کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ حضور، میں نے ابھی اسی سوال کا جواب دیا کہ ایک اصول دین ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو درویش بابا، اصول دین 5 ہیں۔ یہ سن کر اس نے جھرجھری لی اور کہا، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کے اصول دین 5 ہیں؟ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا، ہاں ہیں جو 5، اس لیے ہی مانتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا، جناب گستاخی معاف، میں اصول دین 1 مانتا ہوں، مگر میرے جسم پر گوشت نہیں، ہڈیاں اور چمڑا بچا ہوا ہے، اور آپ 5 مانتے ہیں مگر پھر بھی لہیم و شہیم ہیں، یہ کیا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا، درویش بابا آپ بتائیں جو ایک اصول دین ہے وہ کیا ہے؟ اس درویش نے جواب دیا کہ جناب، میں تو اپنے زمانے کے پاک امام پر سب کچھ قربان کرنا ہی اصول دین سمجھتا ہوں، کیونکہ ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہی ایک اصول دین ہے۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ اصول دین ایک ہے، اور وہ ہوتا ہے ولی العصر یعنی زمانے کا پاک امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یعنی جو بھی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں عقائد و نظریات میں یا اعمال و عزائم میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا ہے، وہ عمر ابن سعد ملعون کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کتاب کربلا میں پڑھایا گیا ہے۔
کتاب کربلا میں ہمیں 2 افراد کا ذکر ملتا ہے جو مشرقی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشرقی قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے، یا یوں سمجھیں کہ جناب بریر بن خزیر ہمدانی جس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مشرقی قبیلہ کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اس قبیلے کے 2 افراد کا ذکر ہمیں کتاب کربلا میں ملتا ہے، جن کے نام ہیں جناب یزید بن حسین مشرقی اور ضحاک بن عبداللہ مشرقی ملعون۔ اصول دین ایک ہے، اس کا اظہار جناب ابن حسین مشرقی نے فرمایا، مگر کب؟ 7 محرم الحرام 61 ہجری کے دن پانی بند ہوا۔ 8 محرم کے دن مولا نے جناب یزید بن حسین مشرقی سے فرمایا کہ آپ جا کر ابن زیاد ملعون سے بات کریں کہ اسلام میں کسی مسلمان یا غیر مسلم پر پانی بند کرنا جائز نہیں ہے، تم نے یہ پانی کیوں بند کیا ہے؟ یہ ابن سعد ملعون کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابن سعد ملعون کے ساتھ پانی کے موضوع پر مذاکرات کیے۔ جب یہ اس ملعون کے خیمے میں گئے تو اس نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی، کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ جب خیمہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ابن سعد ملعون کو سلام تک نہیں کیا اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد ملعون نے کہا، اے مشرقی بھائی، آپ کا قبیلہ ہمارا حلیف ہے، اس لیے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، پھر آپ نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے عرض کیا کہ مشرقی بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں توحید کی گواہی دیتا ہوں، رسالت کی گواہی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، پھر بھی آپ نے ہمیں غیر مسلمان کی طرح سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سن کر جناب حسین نے فرمایا، او بدبخت، فرزند رسول کی دشمنی رکھنے کے باوجود تو سمجھتا ہے کہ توحید و نبوت پر ایمان رکھنا قابل قبول ہے۔ جو آدمی زمانے کے امام کی مخالفت کرتا ہے اس کی نہ توحید قابل قبول ہے اور نہ نبوت۔ اس کے بعد فرمایا، او بدبخت، تو دیکھ رہا ہے کہ دریائے فرات اور نہر القمہ سے یہود و نصارہ پانی پی رہے ہیں، اس کے باوجود تو نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس آل علیہم الصلوات والسلام کا پانی بند کر رکھا ہے، اور اس ظلم پر دوسرا ظلم یہ کر رہا ہے کہ خود کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے۔ ابن سعد ملعون نے کہا کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس پاک گھر کی دشمنی کے بعد صرف جہنم ہی ہے، چاہے توحید و نبوت کا اقرار ہی کیوں نہ کر لیا جائے، مگر میں کیا کروں؟ ابن زیاد ملعون نے مجھ سے رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ رے آج کا ایران میں جو تہران کا صوبہ ہے، اس زمانے میں اسے رے کہتے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ظلم کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں گا اور تہران کی حکومت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ جناب ابن حسین فرماتے ہیں، ملعون تو کیا سمجھتا ہے تیری توبہ قبول ہو جائے گی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا توہین و استخفاف الہی کا ارتکاب ہے، یعنی اس نیت سے اللہ جل جلالہ کی توہین کرنا کہ آج اس گناہ کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز مل رہی ہے، اسے پالوں اور پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ تو اس گناہ سے بھی بدتر ہے، اور اس کی توبہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے شہید کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لے گا۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے دین پر۔ یہ فرما کر وہ واپس تشریف لائے، اور پھر انہوں نے نماز ظہر سے قبل مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی، یعنی انہوں نے یہ کھول کر بیان فرمایا کہ توحید و نبوت پر ایمان نفع بخش ہے ہی نہیں جب تک زمانے کے شہنشاہ معظم کے حوالے سے نہ ہو۔ علامہ حاج مرزا ابو الحسن نور الانوار فرماتے ہیں کہ اعلان ولایت کا مقصد یہ تھا کہ ولایت نبوت کی روح ہے، اس لیے ولی العصر کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبوت کا اقرار بے سود ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انت منی بمنزلۃ الروح من الجسد۔ شہنشاہ انبیاء نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھ سے وہی رشتہ رکھتے ہیں جیسے جسم کے ساتھ روح کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ مذکور فرماتے ہیں
کہ یہی ولایت مطلقہ ہمارے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے، اور یہی ولایت اثر ان کے سارے اوصیاء اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا میں بھی موجود ہے۔ یعنی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا گویا سب کا انکار ہے، اور ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذات ہوتی ہے جن کے اقرار کے بعد دوسرے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا اقرار اور ولایت سود مند ہوتا ہے۔ اور کتاب کربلا نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اصول دین ایک ہے۔ میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ کتاب کربلا میں ہمیں مشرقی قبیلے کے 2 افراد کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں دوسرے فرد کا ذکر بھی کرتا چلوں، کیونکہ ایک ہی قبیلے کے 2 مختلف کردار ہیں جو ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام رحیمیہ تشریف لائے، قافلہ پاک وہاں دوپہر کے وقت پہنچا اور شام کے 4-5 بجے تک وہاں قیام پذیر رہا۔ یہیں پر عبید اللہ ابن حر جوفی کا واقعہ پیش آیا جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس مقام پر کئی انصار کوفہ سے نکل کر قافلہ پاک میں شامل ہوئے، اور انہوں نے یہاں آ کر عرض کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابن سعد ملعون کا لشکر اسی طرح بڑھ رہا ہے اور شام تک یہاں پہنچ جائے گا، اس لیے یہاں سے سفر کرنا مناسب ہوگا، اور یہاں سے تھوڑی دور شمال کی طرف بیضہ بنی یربو کا قصبہ ہے، وہاں جا کر قیام کرنا مناسب ہوگا۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری حکم فرمایا کہ خیام اٹھائے جائیں اور فوری تیاری کی جائے۔ جلدی جلدی وہاں سے خیام اکھاڑے گئے اور پاک پردہ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کو محملوں پر سوار کیا گیا، اور وہاں سے سفر شروع ہو گیا، اور مزید شمال کی طرف سفر شروع ہوا اور بیضہ بنی یربو میں جا کر قیام ہوا۔ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کوفہ کے قریب بیضہ نام کے 2 قصبے آباد تھے۔ ایک کوفہ سے جنوب کی طرف تھا جسے بیضہ کہا جاتا تھا، مگر اس کی پہچان کے لیے وہاں کے قبائل کا نام لیا جاتا تھا، یعنی وہ بیضہ بنی ابان بن وارم مشہور تھا۔ اور جو قادسیہ سے کوفہ کی طرف آتے ہوئے کوفہ کے بالکل قریب تھا، جسے فرزدق شاعر کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، وہ اسی قصبہ بیضہ بنی ابان بن دارم کا رہنے والا تھا۔ دوسرا قصبہ کوفہ سے شمال مغرب کی طرف تھا جسے بیضہ بنی یربو کہا جاتا ہے۔ اس قصبے میں کبھی یربو قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور خلیفہ اول کے دور میں انہوں نے اس کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اعلان خم غدیر سن لیا ہے کہ وصی برحق اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے کسی غیر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے خلیفہ اول کے دور میں خود مسلمانوں سے جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ تارکین زکوٰۃ کے نام سے اسی شہر میں ہوئی تھی، اور یہاں کے عظیم سردار صحابی رسول جناب مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید علیہ ما علیہ نے شہید کیا تھا، اور ان کی بیوی پر غیر شرعی تصرف بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر جرم ثابت ہونے کے بعد حد جاری کرنے کے احکام بھی جاری ہوئے تھے۔ اس پر حد جاری کروانے کی تحریک میں خلیفہ ثانی بھی پیش تھا، مگر خلیفہ اول نے خالد بن ولید کو بچا لیا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے شیعوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جناب محمد بن حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا اسی شہر کی رہنے والی تھیں، اور اسی جنگ کے بعد انہیں مدینہ میں لایا گیا تھا، جو جعفر بن قیس بن سلمہ بن عبداللہ بن تغلبہ بن یربو بن تغلبہ بن الدول بن حنفیہ بن لجیم کی شہزادی تھیں، اور حنفیہ بن لجیم کی نسبت سے انہیں حنفیہ کہا جاتا تھا۔ یہ قصبہ انہی کے جد اعلیٰ یربو بن تغلبہ کے نام سے موسوم اور منسوب تھا، اسی لیے اس قصبہ کو بیضہ بنی یربو کہا جاتا تھا۔ حنفیہ بن تغلب کی نسل سے کچھ لوگ بنی یربو کہلاتے تھے اور کچھ بنی حنفیہ کہلاتے تھے، اور بنی حنفیہ کا نام سارے مومنین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ اس لیے کہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
کہ ہمارے چچا ابو الفضل کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بنی حنفیہ ملعون کی گردن پر ہے، اور اس بات کو ہر مومن یاد رکھے جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا خروج مقدس ہوگا، اس وقت ہر مومن ان سے یہ عرض کرے گا کہ وہ بنی حنفیہ ملعون سے انتقام لینے کو ترجیح دیں۔ بات آگے چلی گئی، موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے تو اس مقام پر وہ واقعات ہوئے، ان میں سے آج ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں خیمے آراستہ ہو رہے تھے تو اس وقت یہاں عطشان کی طرف سے آنے والے ایک مختصر قافلے نے قیام کیا ہوا تھا۔ مولا نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک غلام نے عرض کیا کہ اس قافلے میں 2 افراد ایسے ہیں کہ جو کوفہ کے معروف لوگوں میں سے ہیں، ایک مالک بن نضر الارحبی اور دوسرا ضحاک بن عبداللہ المشرقی۔ مولا نے جناب عبد الرحمن الارحبی سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ مالک آپ کے قبیلے کا فرد ہے اور آپ اس قبیلے کے اشراف میں سے ہیں، آپ جا کر انہیں ہماری نصرت کی دعوت دیں۔ اور یہ جناب عبد الرحمن الارحبی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو کوفہ کے نواح میں ارحبی قبیلے کے چند بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب سلیمان سرد خزائی کے گھر میں اشراف کوفہ کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یزید ملعون کی بیعت نہیں کرنا چاہیے اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفے بلانا چاہیے۔ تو اس میٹنگ میں انہیں بھی خصوصی طور پر شریک ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ سارے سردار اپنی اپنی طرف سے خطوط لکھیں تو انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی خط لکھیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں خط نہیں لکھوں گا بلکہ خود حاضر ہو کر عرض کروں گا۔ اور اولین قاصد جناب قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ یہ بھی مکہ میں تشریف لائے تھے، اس لیے اکثر لوگوں نے ان کا نام اولین قاصدوں میں لکھا ہے، مگر یہ قاصد بن کر نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے ترجمان بن کر حاضر ہوئے تھے، اور یہ کربلا میں حملہ اولا کے شہیدوں میں بھی شامل ہیں۔ اور زیارت ناہیہ میں ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے ان پر خصوصی طور پر سلام فرمایا ہے۔ یہ ہیں جناب عبد الرحمن الارحبی علیہ السلام۔ انہیں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آپ جا کر مالک بن نضر الارحبی اور ضحاک بن عبداللہ مشرقی کو ہماری نصرت کی دعوت دیں اور انہیں یہاں لائیں۔ جب جناب عبد الرحمن الارحبی ان دونوں کے پاس گئے تو انہوں نے استقبال کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی طرف دعوت نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خود شہنشاہ معظم کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ یہ دونوں بارگاہ عالیہ میں اس وقت پہنچے جب نماز مغرب کی اذان آ رہی تھی۔ یہ آ کر نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ کلام شروع فرمایا اور انہیں فرمایا کہ آپ ہماری نصرت کریں، اس میں آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ وہ دونوں سر جھکا کر سنتے رہ گئے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کی خاموشی ان کے دل کی ترجمانی کر رہی تھی۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ کی خاموشی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری نصرت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری نصرت سے آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ہمیں وجہ تو بتائیں کہ آپ ہماری نصرت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس وقت مالک بن نضر الارحبی نے عرض کیا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عیالدار شخص ہوں اور مقروض بھی ہوں۔ اگر میں آپ کی نصرت کروں گا تو میرے گھر کا نظام نہیں چل سکے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی دوسرا کفیل بھی نہیں ہے، اوپر سے قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ اگر میں قتل ہو گیا تو جن لوگوں نے قرض لینا ہے وہ میرے اہل خانہ کو پریشان کریں گے۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس معاملے میں پریشان ہو تو تمہارا قرضہ ہم ادا فرمائیں گے اور تمہارے اہل و عیال بیوی بچوں کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے کہ قیامت تک کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، تم ہماری نصرت کرو۔ اس نے عرض کیا کہ آقا میری مجبوری ہے، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا۔
اس وقت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب یزید بن حسین مشرقی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ضحاک بن عبداللہ مشرقی کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، او تیری ماں تیری لاش پر روئے، تو کیوں خاموش ہے؟ ضحاک نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے ایک سردار نے اس سے نصرت کے لیے کہا ہے، تو اس نے بالکل انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے ایک اور طرح کی بات کی۔ اس نے عرض کیا کہ آقا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں، مگر میری آپ کے ساتھ ایک شرط ہے۔ مولا نے پوچھا، بولو تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آقا میری یہ شرط ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی نصرت میں تلوار بھی چلاؤں گا، اور جب تک میں محسوس کرتا رہوں گا کہ میں آپ کا دفاع کر سکتا ہوں، اس وقت تک اپنی جان پر رحم کیے بغیر جنگ کرتا رہوں گا، اور اگر قتل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں بچ گیا اور آپ کے شہید ہونے کا امکان دیکھا تو پھر میں آپ کی بیعت سے آزاد سمجھا جاؤں گا، اور پھر میری مرضی جو بھی کروں آپ کو مجھے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ مولا کریم کربلا نے فرمایا، بے شک تو اس وقت ہماری بیعت سے آزاد ہوگا۔ اس شرط پر اس نے بیعت کر لی۔ یہی ضحاک بن عبداللہ مشرقی واقعہ کربلا کے بارے میں لوگوں کو اپنی آپ بیتی رو رو کر سنایا کرتا تھا۔ وہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب روز عاشور ہوا تو وہ قیامت کا دن تھا، طلوع آفتاب کے بعد سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، میں دیکھتا رہا، ایک ایک کر کے سارے اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم علیہم الصلوۃ والسلام کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف جھڑپوں میں نے بھی حصہ لیا اور خوب جنگ کی، خود زخمی بھی ہوا، مگر میں نے دیکھا کہ دو اصحاب ایسے تھے جنہوں نے خود کو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بنایا ہوا تھا۔ چاہے کوئی بھی شہید ہوا، وہ لوگ ایک لمحہ کے لیے بھی امام سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ایک تھے جناب سوید بن عمرو ابی المتا خثعمی، اور دوسرے تھے جناب بشیر بن عمرو الحضرمی علیہم السلام۔ میں نے دیکھا کہ جب سارے جوانان بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہو گئے تو اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں طرف یہی دو جوان تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت پر کمر بستہ تھے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ جناب بشیر بن عمرو حضرمی وہی ہیں جو حضر موت کے رہنے والے تھے اور جنہیں اپنے جوان بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع کربلا میں ملی تھی۔ اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ سے بیعت اٹھا لی ہے، آپ جا کر اپنے بیٹے کا تاوان ادا کر کے اسے چھڑا لیں۔ مگر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ آقا مجھے جنگلی درندے نوچ کر کھائیں اگر میں فرزند رسول اکرم کو اس عالم تنہائی میں چھوڑ کر اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے چلا جاؤں۔ پھر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے محمد بن بشیر سے فرمایا تھا کہ تم یہ تاوان کی قیمت اور سامان لے کر اپنے بھائی کو چھڑا لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضحاک بن عبداللہ المشرقی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہ گئے تو اس وقت ان کے دائیں بائیں یہ دو جوان تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت حتمی ہے۔ اس وقت میں نے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کے عرض کیا کہ آقا میری آپ سے ایک شرط تھی اور اس شرط کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب آپ کی حفاظت میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کی بیعت سے آزاد ہوں اور اب جو چاہوں وہ کرنے کا مجاز ہوں۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حسرت آمیز آواز میں فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا، اب تو آزاد ہے، جو جی میں آئے کر سکتا ہے۔ اس وقت ظالمین نے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں صحابی بڑی بے جگری سے امام کی حفاظت میں جنگ کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے اپنے خیمے کی طرف رخ کیا اور وہاں خیام کی اوڑ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک دم گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ جو ہی میں نے گھوڑا بگایا، میرے پیچھے 15 شامی گھوڑے سواروں نے گھوڑے ڈال دیے۔ میں نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا
اور شفیہ کے مقام تک پہنچ گیا۔ یہ نہر فرات کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان تعاقب کرنے والوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے ان کے سامنے نقاب الٹا اور منت کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک آدمی نے نقاب ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ کثیر بن عبداللہ الشعبی تھا جو میرا قدیمی دوست تھا، اور اس کے ساتھ ایوب بن مشرح الحیوانی تھا، وہ ایک قیس بن عبداللہ الساعدی تھا۔ ان لوگوں نے جب مجھے پہچانا تو کہا کہ تو ہمارا چچا زاد بھائی ہے۔ اس میں کئی تمیمی لوگ تھے، وہ بھی میرے شناسا تھے۔ انہوں نے بھی کوئی تعرض نہ کیا اور میں جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، یہ بھی کربلا کا ایک کردار ہے جس نے اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط بیعت کی تھی، اور سعادت عظمیٰ سے محرومی کا باعث وہی شرط بیعت ہو گئی، اور پوری زندگی اس محرومی پر وہ روتا رہا، مگر گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہمیشہ غیر مشروط طور پر کرنی چاہیے، کیونکہ شرط بیعت ہمیشہ نصرت حقیقی میں مانع ہو جاتی ہے، اور نصرت کے لیے شرط رکھنا نصرت کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ اس پاخاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولی الاعلی یعنی اللہ عز و جل کی نصرت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں رکھی، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم بھی اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت میں کوئی شرط نہ رکھنا۔ ان دونوں واقعات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور عیالدار ہے تو ولی العصر کی نصرت میں انہیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جس طرح کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے قرضوں اور اہل عیال کے ہم ضامن ہیں، اسی طرح ہر ناصر کے اہل و عیال کے ضامن ان کے ولی العصر ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے اہل و عیال کے ضامن ہوں گے، کیونکہ جب ان پر اہل و عیال قربان کرنا واجب ہے تو پھر ان سے ضمانت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس یوں سمجھیں کہ ہم نے ان پر اپنے اہل و عیال قربان کر دیے ہیں اور اب وہ دنیا پر موجود ہی نہیں ہیں، تو فکر اور پریشانی کیسی؟ جیسا کہ اس پاخاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولی الاعلیٰ جل جلالہ کے معاملے میں دنیا اور عقبہ دونوں سے بے نیازی اختیار کی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت میں عواقب و انجام سے بے نیاز ہو جانا واجب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شہنشاہ زمانہ یعنی اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کے بدلے ہمیں اس دنیا میں موت اور خانہ بربادی اور آخرت میں جہنم میں بھی جانا پڑے تو پھر بھی ہمیں اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کرنی ہی کرنی ہے۔ جب تک یہ عقیدہ اور جذبہ نہیں ہوگا ہم سے ولایت عصر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آئیے ہم دعا کریں کہ مولا کریم جملہ مومنین اور عزاداروں کو اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب ان کی ابدی حکومت کے قیام میں کام آئیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ و شکرا لصاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔